ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ ہیں اس سحر کے وقت نعت کا سلطان میں، جہاں پر ہم مدح سرائے رسول لاتے ہیں آپ کے سامنے، جو مدحت کے اپنے انداز میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم رزلٹس اناؤنس کریں، سیرت کے حوالے سے کچھ جانتے ہیں جناب منیر دوگل صاحب سے۔ منیر دوگل صاحب، مجھے یاد ہے کہ یکم رمضان المبارک میں آپ نے علم اور حکمت کی بات کی تھی اور اس کی کوئی 3 کیٹیگریز آپ نے گنوائی تھی، تو آج کس موضوع پہ گفتگو کریں گے؟ جی، میں عرض کرتا چل رہا ہوں کہ دنیا کا یہ وتیرہ ہے کہ کوئی انسان کسی کو بڑا دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ آج کی جو محفل، آج کا جو سما بنا ہوا ہے، میں تھوڑا سا اس میں جذباتی ہوا مظہری صاحب کا کلام سن کے، کہ اس کے اندر گلوں کی بات ہوئی، ایک گل، پھر دوسرا گل، پھر گلدستہ، تو میری تھوڑی سی آنکھیں نم ہوگی کہ میرے نام میں بھی حسین آتا ہے اور میرے نام میں 2 گل بھی آتا ہے، تو میری نسبت بھی کسی طرح سے اس کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ شاعرانہ انداز، سبحان اللہ۔ منیر حسین 2 گل، 2 گل، ایک گل نہیں ہے، 2 گل ہیں، ماشاءاللہ۔ وہی سبز و سرخ گل کی برکت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی، میں عرض کرتا چلوں کہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے نالج اور وزڈم کا، اور اگر کسی نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہے تو وہ اس پنجتن پاک کے گھر کے اندر ہے، ہر فرد کے اندر ہے۔ ہم نے علم کی باتیں کی، ہم نے حکمت کی باتیں کی، تو وہ اخیر تھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر، کہ آپ نے 2 رکعت نماز شروع کی اور کہا اللہ یہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے، یہ 2 رکعت نماز نفل بھی پوری نہیں کر سکی۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں رکوع، سجدہ، قیام کچھ کی بھی خبر نہیں ہوتی، یوں آتے ہیں یوں بھاگ جاتے ہیں۔ اور ایک یہ خاندان تھا کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رات چھوٹی پڑ جاتی۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے یہ بھی اسی خاندان کے ساتھ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رہنما اصول جو بہترین لیڈرشپ پیدا کرتے ہیں۔ آج ہمارے ارد گرد ہم حالات دیکھیں تو فقدان ہے تو لیڈرشپ کا ہی ہے۔ کیوں فقدان ہے؟ کہ ہم عملی طور پہ نہیں جانتے کہ جدت کیا ہوتی ہے، جستجو کیا ہوتی ہے، کس محبت سے ہم اس کام کو کریں تو اس میں مہارت آ سکتی ہے، اور پھر ہمیں وہ تجربات حاصل ہوتے ہیں کہ بات آگے نکلتی جاتی ہے جستجو کی طرف، پھر تجسس کی طرف، پھر تخلیق کی طرف، پھر کمال کے رزلٹ آنے لگتے ہیں، نتائج آنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود سے فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے درجات بڑھا دیتا ہوں جو ایمان لاتے ہیں اور علم والے ہیں۔ اور پھر ایک دعا بتا دی، رب زدنی علما، کہو کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ پھر اور جگہ پہ فرمایا کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا سونے پہ سہاگا کر دیا ہماری زندگیوں کے لیے، کہا کہ جو شخص علم کے لیے نکلتا ہے وہ جب تک اپنے گھر میں نہیں لوٹتا وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیے جتنا زبردست علم کی باتیں ہم نے کی، حکمت کی باتیں کی، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہاں میانہ روی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دن مقرر کر رکھے تھے بات کرنے کے، جو خطاب کرتے، جو اللہ کی دعوت تبلیغ کرتے، تو بڑی حکمت کی بات ہے اس کے اندر کہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا کہ اس میں ایک چام رہے، ایک محبت کا پہلو رہے، ایک انتظار رہے کہ میری باری کب آئے گی، میں اللہ کے دین کی بات کب کروں گا۔ جبکہ دوسری طرف کیا طریقہ تھا کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، پہلی ملاقات تھی، پہلی ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پہ بیٹھتے دیکھا، سوال کیا کہ اللہ کے نبی میں کچھ علم حاصل کرنے آیا ہوں، کچھ باتوں کا، کچھ چیزوں کا مجھے علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر سے اترے، ان کو پکڑا، سائٹ پہ بٹھایا کوئی کرسی نما چیز کے اوپر، اور ہر سوال کا جواب دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ کوئی تشنگی نہ رہے اس کے دل کے اندر کہ میرا یہ سوال تھا، میں کس در پہ آیا ہوں کہ مجھے آج جواب نہیں ملا۔ تو یہ چیزیں جب انسان کے اندر آتی ہیں، اور سب سے بڑی بات
جو آخری بات میں اس میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حقیقی معنوں میں وزڈم اور نالج چاہتے ہو تو اس خاندان کے ساتھ جڑ جائیے. سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں خود بخود آپ کے اندر آنے لگیں گی, کم محنت سے زیادہ نتائج آنے لگیں گے. میں نے یہ بڑی دفعہ کر کے دیکھا ہے. سبحان اللہ. کیا خوبصورت. یقیناً جس طرح سے اشارہ فرمایا, کیا کہنے. حدیث رسول بھی ہے کہ انا مدینۃ العلم علی وعلی بابھا, سبحان اللہ. شہر ہوں علم کا اور اس کا دروازہ علی ہے. اور یقیناً اسی راستے سے علم ہی جب کسب ہوتا ہے, انسان حاصل کرتا ہے, تو وہ مدینۃ العلم کے اندر داخل ہوتا ہے. اور بڑی ہی خوبصورت انداز میں مدیر دورگل صاحب کی اپنی ایک مٹھاس ہے, ایک شیرینی ہے ایک بیان میں. اور آج تو انہوں نے آج تو بڑا شاعرانہ نقطہ نکالا ہے بھائی, کمال کر دیا. وہ 2 گل والی بات جو دو گل ہے, اور منیر حسین 2 گل ہے, 1 گل نہیں ہے, 2 گل ہے ماشاءاللہ. اور مظہری صاحب کے شعر کو تکمیل انہوں نے کر دی ہے. کیا کہتے ہیں, ماشاءاللہ. چلتے ہیں ابھی میرا خیال ہے کہ ریزلٹس کی طرف. بچے بھی ہمارے منتظر ہیں اور ناظرین بھی بے تاب ہیں, بے چین ہیں. دونوں سحر انگیز آپ کہیں کہ آوازیں اور انداز. دیکھتے ہیں کیا بنا. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہم جانیں گے امیر علی قادری کے نمبر. اگر تمام ججز جو نمبر آپ نے امیر علی کو دیے ہیں, سب سے پہلے انہوں نے پڑھا تھا, ان کے نمبر اگر دکھا دیجئے. جی مظہری صاحب, آپ نے دیے ہیں 7 نمبر امیر علی کو. باقر زادی صاحب کی طرف سے 8 نمبر ملے ہیں. جی حمدانی صاحب, آپ نے دیے ہیں 7, تو 7, 8 اور 7 تقریباً 22 نمبر بنتے ہیں جو کہ امیر علی کو ملے ہیں. ماشاءاللہ 20 سے اوپر نمبر لے گئے ہیں پہلے راؤنڈ میں ہی, بہت بڑی بات ہے. اب محمد حسنین احمد نقشبندی ہمارے ننھے پارٹیسپنٹ جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے, ان کے اگر نمبر مظہری صاحب اگر آپ سے ہم شروع کریں, تو آپ نے 7 نمبر دیے ہیں امیر علی کو اور 8 نمبر ہیں ان کے. جی میں 1 منٹ. جی میرا 1 نمبر, ہاں جی یہ 6 نمبر ہے. اچھا 1 نمبر کم ہے. جی ٹھیک. ہمارے 7 نمبر امیر علی کے اور 6 نمبر ہیں حسنین نقشبندی کے آپ کی جانب سے. جی جو کہ مقابلہ ٹف تھا. جی جی, صرف جو ہمارے حسنین ہیں انہوں نے تلفظ کی کوئی غلطی نہیں کی. ٹھیک. پڑھا بھی انہوں نے بھی بہت خوبصورت پڑھا ہے. صحیح. لیکن جو ان کا ایک نمبر کٹا ہے, جی جی, وہ ان کے جو انہوں نے مرکب اضافی توڑا ہے شہ بتھا, اس سے 1 نمبر بس کٹ, اس سے 1 نمبر کٹ گیا. چلے بہرحال بہت ہی باریک مرحلہ اور صورتحال ہے, نازک صورتحال اسے کہتے ہیں. بہرحال جی حمدانی صاحب پہلے نمبر دکھا رہے ہیں حسنین نقشبندی. جی جی, حسنین نقشبندی کے 9 نمبر آپ نے دیے ہیں. بہت خوب. جی آپ نے 7 نمبر امیر کو اور 9 نمبر انہیں. زید صاحب آپ کے اوپر باقی بات آ گئی, انہوں نے جلدی نمبر دکھا کے کہا کہ میرے اوپر سے یہ بوجھ اتر جائے. واقعی آج بہت مشکل تھا, اور میں سمجھتا انتخاب کلام دونوں کا بہترین تھا. دونوں ہی بچوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. اب ہمارا معاملہ یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی ایک کو ہمیں ظاہر ہے کہ فوقیت دینی پڑتی ہے. جی جی, تو بہرحال میری طرف سے 9 نمبر ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے 6, 9 اور 9 24 نمبر ہیں ہمارے اس ننھے بیٹے کے محمد حسنین احمد نقشبندی. تو نیکسٹ راؤنڈ میں کوالیفائی کر گئے ہیں حسنین نقشبندی, اور امیر علی کو ہم یہیں پر خداحافظی کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم اس سلسلے کو یا اس ایپیسوڈ کو ختم کریں, میں چاہوں گا کہ باقر زادی صاحب اگر کوئی کلام آپ نعت یا منقبت اپنا ہے یا بزرگ شعراء کا, انتخاب آپ کے ساتھ ہے. میں آج جو کیفیت بن گئی بالکل آغاز سے ہی جو ہے محفل کی, تو پنجتن پاک کے نام سے جو ہے وہ اسماء گرامی سے یہ محفل شروع ہوئی, اور ابھی تک ہم اسی جو ہے نا وہ حصار میں جو ہے نا وہ اپنی کیفیت میں سرشار ہیں. جی جی, تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج خدائے سخن میر انیس کے جو کچھ اشعار جو کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہیں, مہرے سپہرے, مائک میں پڑھیے, مہرے
سپہر عز و شرافت ہے فاطمہ. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مہر سپہر عز و شرافت ہے فاطمہ. شرح کتاب عصمت و عفت ہے فاطمہ. سبحان اللہ. مفتاح باب گلشن جنت ہے فاطمہ. ارے نور خداؤ آیا رحمت ہے فاطمہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رتبے میں وہ زنان دو عالم کا فخر ہے. حوا کا افتخار ہے, مریم کا فخر. واہ سبحان اللہ. زہرا کو کیا خدا نے دیے رتبہ جلیل. خدمت گزار جن کے سرافیل و جبرائیل. اس سیدہ کا کوئی جہاں میں نہیں عدیل. جس کی کفیل فاطمہ اس کا خدا کفیل. اے فوق اس کے مرتبے کو مہر و ماہ پر لکھا ہے نام فاطمہ عرش الہ. اللہ ہے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف. بابا ملا تو فخر رسولان ماں سلف. شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف. اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف. سبحان اللہ. دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے. مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے. واہ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. مرحوم حمدانی صاحب, آغاز آپ سے ہوا اور آپ نے ایک ایسا جادو آج کے اس شہر میں سحر کر دیا آپ نے. ایسا ہی ہے. تو ہم چاہیے کہ آپ نعتیہ الفاظ سے یا کلام سے جو بھی آپ کی خواہش ہو اس سے ہم اختتام دیں اپنے اس ایپیسوڈ کو. بسم اللہ. جب مسجد نبوی سنا دیں حاج صاحب کی, وہ تو کیا ہی اچھا ہے. سبحان اللہ. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, کیا کہنے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. منظر ہو گیا کیسے الفاظ نہیں ملتے. جس وقت محمد کا دربار نظر آئے, بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جانی, بس یاد رہا اتنا